السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو سائیکلوجی بلڈ کرنے کی ٹپس بتائی تھیں، ٹرکس بتائی تھیں، اور میں نے ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سائیکلوجیکل ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اور ہاں، ایک اور بات، میری طرف میسیجز آ رہے تھے، لوگ پوچھ رہے تھے کہ ابھی آپ کتنے دنوں میں کور کر لیں گے ISSB کی پریپریشن، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، انہوں نے کسی نے GDP کے لیے جانا ہے، کسی نے کس کے لیے، اور کیونکہ کورسز جو ہیں وہ پورا سال چلتے ہیں اور لوگ اپلائی کرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہی کہوں گا کہ بس انشاءاللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں۔ آگے 4 یا 5 لیکچرز میں آپ کو کمپلیٹ ISSB کی گائیڈنس دے دوں گا میں، اور اس کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اصل میں کوئی پروفیشنل ٹیچر تو نہیں ہوں کہ مجھے اتنا بولنے کا کوئی ایکسپیرینس ہو یا میں کنٹینیوس بول سکوں، تو میں بھی آپ لوگوں کو دن میں کم سے کم 2-3 ویڈیوز بناتا ہوں، تو کافی بولنا پڑتا ہے، اپنی بات ڈیلیور کرنی پڑتی ہے، تو میرا بھی وہ گلا جو ہے وہ تھک جاتا ہے، اور لیکن پھر بھی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں۔ لیکن اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ٹائم ویسٹ کر دیتا ہوں یا لیٹ ہو جاتا ہوں۔ ایک تو آپ دیکھیں موقع عید کا ہے، وہ اوپر سے ریلیٹیوز آتے جاتے رہتے ہیں، انسان اتنا عرصے بعد گھر آتا ہے، اس کے علاوہ ویڈیو میں ایک بناتا ہوں تو وہ GBs میں جا کے بنتی ہے، گیگا بائٹس میں، تو اس کو کمپریس کیا جاتا ہے پھر تاکہ آپ لوگوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں آسانی ہو، تب جا کے وہ ویڈیو کچھ MBs میں جا کے آپ لوگوں کو ملتی ہے، تو ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ ٹائم کم ہے اور ویسٹ ہو رہا ہے تو میں انشاءاللہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں جلدی کرنے کی، اور آپ کے جو بھی چیز ہے وہ نیکسٹ 3 یا 4 لیکچرز میں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو چلیں، باتیں ہوتی رہیں گی، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ISSB کے لیے رپورٹ کی، فارم فلنگ آپ کی ہو گئی، ایک دن آپ نے ISSB میں گزار دیا، آپ لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھی طرح سے رہیں، ساروں کے ساتھ گھل مل کے رہیں۔ اب اگلا جو دن ہوگا اس دن آپ کو جوہر ہال میں بلایا جائے گا، اور اس دن آپ کو کہا جائے گا کہ آج آپ کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کنڈکٹ ہوں گے۔ تو سائیکولوجیکل ٹیسٹ کیا چیز ہے، تو وہ بھی میں نے آپ کو تھوڑی سی گائیڈ کی تھی کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہیں ان کے ذریعے جو آپ لکھتے ہیں اور جو آپ کی تھاٹس ہوتی ہیں وہ میچ کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی سائیکی اچھی بلڈ ہو گئی ہے، میں نے آپ کو سائیکی بلڈ کرنے کا طریقہ بتایا تھا، تو آپ اچھی چیزیں، اچھی باتیں لکھیں گے۔ اگر آپ کی سائیکی اچھی نہیں ہے تو آپ غلط باتیں لکھیں گے، اور وہ غلط باتیں آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے، آپ نے سائیکی بلڈ اپ کر کے جانی ہے ٹیسٹ کے لیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ جو ٹیسٹ ہوں گے آپ کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان سب کی آپ نے گھر میں پریکٹس کرنی ہے۔ بہت سے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہوں گے، تو ان کے ورڈز جو ہیں وہ میں اپنے فیس بک پیج پہ اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور فیس بک پیج پہ پوسٹ بھی کرتا رہوں گا، اور باقی چیزیں بھی میں پوسٹ کروں گا۔ تو کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم کم ہی ہے، اس کے بعد میں نے اویلیبل نہیں ہونا آپ لوگوں کے لیے، تو پھر بھی آپ اگر کوئی کوسچنز ہوں گے آپ کے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں، سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں آپ گئے، آپ بیٹھے، تو کس طرح کا ٹیسٹ ہوگا، کیا کچھ چیزیں اس میں انوالو ہوں گی، وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ویٹ اے سیکنڈ، جی، سب سے پہلا جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا، یا مجھے اصل میں کافی ترتیب مجھے بھول بھی گئی ہے کیونکہ میں نے خود کافی پہلے ISSB دی تھی، لیکن جو بھی ٹیسٹ ہوں گے آپ کے وہ انہی ٹیسٹ میں سے ہوں گے جتنے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو اب ان کی ترتیب کس طرح ہوگی یہ مجھے ایگزیکٹ ابھی یاد نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اپنے حساب سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کا ایک جو ٹیسٹ ہوگا ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ۔ تو اب آپ
سوچ رہے ہوں گے یہ کس طرح کا ٹیسٹ ہے. آپ کو لفظ سے سمجھ تو آ گئی ہوگی, ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ, یعنی کہ ورڈ آپ نے بنانے ہیں, ورڈ سے آگے سینٹنسز بنانے ہیں. تو آپ کو اس کی ٹپس دیتا چلوں, یہ ٹپس آپ کو نظر آ رہی ہیں. نمبر 1 جو میں نے لکھا ہے, رائٹ سمپل اینڈ بریف سینٹنسز. اچھا, آپ کو اس کی میں ٹائمنگ کا بتاتا چلوں. آپ جا کے بیٹھیں گے وہاں پہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر پہ, بڑی اسکرین پہ ورڈز آئیں گے. آپ کو وہ اسٹارٹ بولیں گے تو ورڈز آئیں گے. تو ایک ورڈ آیا, وہ اسکرین پہ 15 سیکنڈ رہے گا. تو اسی دوران آپ نے شروع کے 2 سیکنڈ میں سوچنا ہے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے, اور پھر تو شروع کے 2 سیکنڈ میں آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے, اور پھر باقی 15 سیکنڈ کے اندر آپ نے اس ورڈ کا سینٹینس بنانا ہے. تو آپ کو ہر ورڈ کے لیے 15 سیکنڈ ملیں گے صرف, اور انہی 15 سیکنڈ میں آپ نے سوچنا بھی ہے اور لکھنا بھی. آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. اگر کسی ورڈ کا آپ کو سینٹینس سمجھ نہیں آ رہا, وہ ورڈ لکھیں اور تھوڑا سا سوچیں, آگے چل پڑیں. اب یہ نہ ہو کہ آپ ایک بھی سوچنے لگ جائیں. آپ کو ٹوٹل 50 ورڈ دیے جائیں گے, اور ہر ورڈ کے لیے آپ کے پاس صرف 15 سیکنڈ ہوں گے. وہ ورڈ اسکرین پہ آئے گا, آپ کو نظر آ رہا ہوگا. 15 سیکنڈ میں آپ نے لکھ لیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگلا ورڈ آ جائے گا. تو آپ, امید کرتے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو. تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے ورڈز کا ہم کیسے لکھیں گے. تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ایک تو پریکٹس کریں. دوسرا, آپ ڈان جو نیوز پیپر ہے وہ ڈیلی لے کر آئیں, اور آپ اس نیوز پیپر کو پڑھیں. اس میں سے ورڈز, آپ کی ووکیبلری اچھی بلڈ اپ ہو جائے گی. ناولز, اگر آپ انگلش ناولز نہیں پڑھتے, انٹرسٹڈ نہیں ہیں, تو پڑھنا اسٹارٹ کریں. تو ان چیزوں سے آپ کی انگلش ووکیبلری انکریز ہوگی, اور سائیکی آپ کی بلڈ اپ ہوئی تو آپ کے دماغ میں اچھی چیزیں آئیں گی. تو وہ اچھی چیزیں ہی آپ لکھ سکیں گے. زیادہ سے زیادہ انگلش کی پریکٹس کریں. اور انگلش کی جو آپ اب دیکھتے ہیں کرکٹ میچ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں, پیچھے کومنٹری چل رہی ہوتی ہے انگلش میں. ریسلنگ دیکھ لیں, کوئی بھی چیز ہوگی, کوئی بھی اسپورٹس, تو وہ کومنٹریز انگلش کی سنیں. آپ کی انگلش بھی امپروو ہوگی. انگلش آپ کا ہر جگہ ساتھ دے گی, اور آپ کی ووکیبلری بھی اچھی بلڈ اپ ہوگی. تو آپ کا اب یہ ٹیسٹ ہے, تو آپ کے یہ ورڈز آ رہے ہوں گے. تو اب وہ ورڈز آپ نے ان کے سینٹنسز کس طرح کے بنانے ہیں, کیا ٹپس ہیں, کیا ٹرکس ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 جو ہے ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں. نمبر 1 جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سمپل اور چھوٹا سا سینٹینس بنانے کی کوشش کرنی ہے. زیادہ لمبا سینٹینس آپ نے بنایا تو آپ اپنی بات سمجھا بھی نہیں سکیں گے. اس کے علاوہ آپ اپنی بات سمجھا نہیں سکیں گے, اور آپ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر دیں گے ایک ورڈ پہ. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے اپنی سوچ ظاہر کرنے میں. اب پازیٹیو کیسے, میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں ایگزامپل سے. تیسری جو ٹپ ہے وہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اور کلیئر ہونی چاہیے. ہینڈ رائٹنگ کا ایک بہت بڑا امپریشن پڑتا ہے. تو ہینڈ رائٹنگ اچھی کریں اور پریکٹس کریں آپ تیز لکھنے کی, کہ تیز آپ کیسا لکھ سکتے ہیں. تو ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ایسی چیز ہے, جب تک آپ پریکٹیکل میں نہیں لائیں گے آپ نہیں کر سکتے. آپ بے شک یہ جو لوگ ڈرائیونگ اسکول جاتے ہیں ان کو شروع میں لیکچر دیے جاتے ہیں کلاس میں بیٹھ کے, تو آپ کلاس میں ویسے آپ جتنے لیکچر سن لیں, جو بھی کر لیں, جب تک آپ گاڑی روڈ پہ لے کے نہیں نکلیں گے آپ ڈرائیونگ نہیں سیکھ سکتے. آپ سوئمنگ کا کسی سے پوچھ لیں, آپ جب تک پول میں جمپ نہیں کریں گے آپ سوئمنگ نہیں سیکھ سکتے. تو آپ کا پریکٹیکل کام ضروری ہے. میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں, آپ سے پریکٹیکل میں زبردستی نہیں کروا سکتا. تو آپ نے پریکٹیکل پریکٹس کرنی ہے ڈیلی. اور چوتھی چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کے سینٹینس جو ہیں وہ میننگ فل ہوں, میننگ ہو. یہ نہیں کہ اب واٹر کا سینٹینس ہے تو آپ یہ لکھ دیں کہ واٹر از واٹر, یا واٹر یہ, اس طرح کی آپ نے باتیں نہیں لکھنی. آپ نے اپنا کوئی بھی ورڈ کوشش کریں آپ کی ووکیبلری اتنی اچھی بلڈ اپ ہو جائے کہ آپ کا کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ ضائع نہ ہو.
آپ کے ورڈ میں ایک میسیج کنوے ہو رہا ہو۔ پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیگیٹو نہیں ہونا اور اینٹی سوشل نہیں ہونا کہ میں جیسے دنیا سے الگ کوئی چیز ہوں، یہ آپ نے نہیں شو کرنا۔ چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا کانفیڈنس اور کریج شو کرنی ہے سینٹنسز میں۔ کریج کس طرح؟ بہادری شو ہو کہ آپ بہادر انسان ہیں۔ اب آپ کی سائیکی اچھی بلڈ اپ ہوگی تو آپ اچھا لکھیں گے۔ آپ نے کوئی نیگیٹو چیز نہیں لکھنی کہ آئی ایم افریڈ آف ڈارکنیس یا اس طرح کی باتیں آپ نے نہیں لکھنی۔ آٹھویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ورڈ جو ہے وہ آپ لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، آپ لکھنے میں ناکام ہو رہے ہیں، تو آپ وہ لفظ لکھ لیں، خالی ورڈ لکھ لیں، اس کا سینٹنس بے شک بعد میں آپ کو ٹائم ملے تو آپ واپس آ کے اس کا سینٹنس لکھ دیں۔ جیسے ایک ورڈ آپ نے لکھا، اس کا آپ کو نہیں سمجھ آ رہا اس ٹائم، آپ آگے چلے جائیں، اگلا ورڈ جو وہ آئے گا، اگر وہ آپ نے چھوٹا سا اس کا سینٹنس بنا دیا تو آپ کے پاس اگر 7 سیکنڈ میں آپ نے لکھ لیا تو آپ کے پاس باقی 7 سیکنڈ رہتے ہیں، آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ 9ویں چیز جو ہے، 9th ون جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا کنسٹرکٹیو بیہیویئر شو کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ ڈسٹرکٹیو بیہیویئر شو کریں۔ آپ چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ چیزیں آپ کنسٹرکٹیو مائنڈ ہے یا تباہ کرنے والا مائنڈ ہے، تو آپ کا یہ چیز شو ہو جائے گی۔ تو آپ نے کنسٹرکٹیو بیہیویئر شو کرنا ہے اور کول رہنا ہے، اور پیشنس کے ساتھ آپ نے یہ ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا ہے۔ آپ نے جلدی نہیں کرنی اور پریشان نہیں ہونا، اور کوئی بھی اپنا فیئر، یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، یا کمپلیکس یعنی کہ آپ کو کسی سے ہیٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں آپ نے نہیں شو کرنی۔ کٹنگ آپ نے نہیں کرنی۔ ہاں، آپ نے ایک ورڈ لکھا، اس کی آپ نے کٹنگ کر دی نا، تو یہ چیز یہ شو کرے گی کہ آپ کوئی چیز چھپا رہے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ثابت ہوگی آپ کے لیے، تو اس لیے آپ نے کٹنگ نہیں کرنی۔ آپ نے بس جو لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے۔ آپ نے اپنی رائٹنگ بیچ میں سے چینج نہیں کرنی، ورنہ سائیکولوجسٹ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اور ایڈوائسز آپ نے نہیں دینی، جیسے کہ آپ اب آنیسٹ کا آ گیا تو آپ نے لکھ دیا کہ وی شوڈ بی آنیسٹ یا ون شوڈ بی آنیسٹ، اور یہ اس طرح کی باتیں آپ نے نہیں لکھنی۔ اور ہاں، یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کے سینٹنسز ضائع نہ ہوں، آپ کے سینٹنسز میں کوئی نہ کوئی میسیج ہو۔ ہاں، اب 15th جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ون مینز ہنی از ادر مین پوائزن، یعنی کہ آپ نے کسی کی چیز کاپی نہیں کرنی۔ کسی نے اپنا سینٹنس آ کے لکھا تو آپ یاد کر کے چلے گئے، آپ ایسا نہ سمجھیں کہ آپ سینٹنسز یاد کر کے، ورڈ کے سینٹنسز یاد کر کے چلے جائیں گے، وہاں جا کے لکھائیں گے کسی اور کے بنائے ہوئے، بے شک اچھے ہیں جیسے بھی، تو یہ آپ نے نہیں کرنا، ورنہ آپ پکا سائیکولوجیکل ٹیسٹ فیل کر دیں گے، کیونکہ آپ کی اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی۔ آپ بے شک اچھا لکھ رہے ہیں یا برا لکھ رہے ہیں، لکھنا آپ نے اپنا ہی ہے، تو کاپی کسی کو نہیں کرنا، اور پریکٹس کرتے رہیں، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ اب دیکھیں، یہ میرے کچھ بنائے ہوئے سینٹنسز ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب نمبر 1 سینٹنس ورڈ دیکھیں آپ، ڈیفیکلٹیز، تو اس کا سمپل سا میں نے بنایا ہے کہ ڈیفیکلٹیز اسی کے آگے لکھ دیا آر اے پارٹ آف لائف، کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ آپ کا کنسٹرکٹیو مائنڈ شو کرتی ہیں، ساتھ میں یہ بھی شو کر رہی ہیں کہ آپ پازیٹیو انسان ہیں، آپ ہمت نہیں ہارتے، اور یہ بہت کچھ شو کر دیتا ہے ایسا سینٹنس۔ تو آپ نے اپنی سائیکی اس ٹائپ کی بنانی ہے۔ دوسری چیز ہے پریئر، دوسرا ورڈ، تو آگے میں نے سمپل سا سینٹنس بنا دیا، پریئر از فار اللہ، یونیورسل ٹروتھ ہے یہ۔ تھرڈ ہے سیکس، تو سیکس کو اب آپ کا مائنڈ ہے، آپ کس طرح سے لیتے ہیں، آپ غلط معنوں میں لے کے جاتے ہیں یا پازیٹیو، تو اس کا بیسٹ پازیٹیو سینٹنس جو ہے مائی سیکس از میل، یہ اس کا پازیٹیو سینٹنس ہے۔ آگے لو،
تو آپ نے وہاں کوئی اس طرح نگیٹو چیزیں نہیں لکھنی کہ لو کے بارے میں لوگوں کے پاس عجیب ڈیفینیشن ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں میں نے جو سینٹینس بنایا لو از پیس، تو دیکھیں سمپل سے چھوٹے سے سینٹینس ہیں، بریف سے ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں سب سے پہلے ٹپ دی کہ بریف سینٹینس آپ نے بنانے ہیں. تو ایک میسیج بھی کنوے ہو رہا ہے اور ایک اچھا امپریشن بھی پڑ رہا ہے. اب دیکھیں یہ میں نے اگلا سینٹینس جان کے غلط بنایا کہ آپ لوگ سمجھ سکیں غلط سینٹینس کس طرح کا ہوگا اور ٹھیک کیا ہوگا. تو دیکھیں 6 جو ہے مرڈر، تو مرڈر کو آپ نے غلط، جو آپ کو نیگیٹو ورڈ بہت سے ہوں گے، نائف، تھیف، روبری، تھیفٹ اور اس طرح کی چیزیں، مرڈر، کلنگ، یہ ورڈ آپ کا نیگیٹو مائنڈ چیک کرنے کے لیے ضرور آئیں گے. آپ کے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں ہر کسی کے آتے ہیں. تو دیکھیں میں نے اس کا لکھا ہی کمیٹڈ مرڈر، جو کہ ایک نیگیٹو سینٹینس ہے. تو اب اسی ورڈ کو پازیٹیو وے میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا مائنڈ ہے تو آپ اگر پازیٹیو انسان ہیں تو آپ نیگیٹو طرف نہیں جائیں گے. تو مرڈر کا میں نے لکھا آئی واچڈ دا فلم نیمڈ مرڈر. تو یہ ایک طرح سے کور کر رہی ہے ایک چیز کو. اب دیکھیں نائف کے بارے میں اگر کوئی لکھ دیتا ہے کہ نائف سے لوگوں نے یہ، کوئی لکھ دے گا اگر کسی کا نیگیٹو مائنڈ ہے تو کوئی لکھ دے گا کہ نائف نے اس کا ہاتھ کٹ کر دیا، یا نائف سے یہ ہوا، نائف سے وہ ہوا، نائف سے اس طرح کی چیزیں آپ نے نہیں لکھنی. دیکھیں نائف کا جو میں نے سینٹینس بنایا، نائف کٹس فروٹس ایزیلی، تو یہ ایک سمپل سا سینٹینس ہے. تو اس سے کوئی نیگیٹو چیز نہیں شو ہو رہی اور ایک یونیورسل ٹروتھ شو ہو رہا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. اب اگلا دیکھیں بلڈ. تو اب دیکھیں اس میں ایک میسیج کنوے ہو رہا ہے. میں نے بلڈ کا بنایا بلڈ ڈونیشن سیوز مینی لائفس، کہ بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ بہت سی جانیں بچاتی ہے. اب کوئی لکھے گا، کوئی اگر کسی بندے نے لکھ دیا کہ بلڈ کلر از ریڈ، پہلی بات ہے بلڈ کا کلر ریڈ ہوتا نہیں ہے، اور اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس سے کوئی میسیج نہیں کنوے ہو رہا، سینٹینس بھی ضائع ہو رہا ہے، اور آپ کا سینٹینس کہہ رہے ہیں نا میننگ فل ہو، تو آپ میننگ فل سینٹینس بنائیں. کل، اب کل کو نیگیٹو وے میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے، پازیٹیو میں بھی. اب پازیٹیو میں نے کس طرح سینٹینس اس کا بنایا ہے، ایجوکیشن کلز اگنورینس، یعنی تعلیم جہالت کو مارتی ہے. یہ اب جس کسی کا نیگیٹو مائنڈ ہے وہ کہے گا کہ اس نے اس کو مارا اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں. اب 10th جو ورڈ ہے وہ ہے وش. اب اس میں آپ نے یہ نہیں لکھنا مائی وش از ٹو بی این آرمی آفیسر، نہیں، آپ نے ہز، ہی، شی، اٹ کا یوز کرنا ہے سینٹینسز میں. اپنے بارے میں سینٹینس نہیں بنانے. تو اب اس میں آپ نے لکھا ہز وش از ٹو بی این آرمی آفیسر، اس کی خواہش آرمی آفیسر بننے کی ہے. تو یہ جو ہز ہے نا، یہ آپ کی چیز شو کرے گا وہاں پہ ISSB میں، کہ ڈپٹی سوچے گا ہاں، نہیں سائیکولوجسٹ سوچے گا ہاں یہ آرمی آفیسر بننا چاہتا ہے یہ بندہ، اس لیے یہ ایسے سینٹینس اس نے بنایا ہے. اپنا نہیں لکھنا کہ مائی وش، تو وہ ان کو یہی لگے گا کہ یہ مجھے امپریس کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ بات آپ نے نہیں لکھنی. اب دیکھیں اگلا سینٹینس، میں نے اس کے 2 سینٹینس بنائے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، صرف اس کے سائیکی کیا چیز ہے، کس بلا کا نام ہے. بیوٹیفل. اب بیوٹیفل ورڈ ہے، بہت سارے لوگ تو جو نیگیٹو ہیں وہ تو لکھ لیں گے کہ دی گرل واز بیوٹیفل، بچی بڑی خوبصورت تھی، دا وومن واز بیوٹیفل، یا کوئی ایکٹریس بڑی بیوٹیفل ہے، یا یہ وہ. اب دیکھیں اب سائیکولوجیکل بھی ٹائپس ہوتی ہیں بندوں کی، جس کی بنا پر لوگ ISSB میں رینک ہوتے ہیں. تو پوری رینکنگ ہوتی ہے اینڈ پہ. تو آپ آپ نے خالی ریکومینڈ نہیں ہونا، آپ کس کیٹیگری میں. آپ کو سائیکولوجسٹ اگر اسٹارز دیتا ہے نا، آپ کو کہتے ہیں کہ ٹوٹل یہ ہر بندہ آپ کو 5 اسٹار میں سے گریڈنگ دیتا ہے، اگر تو آپ کو 1 اسٹار مل رہا ہے، 2 اسٹار مل رہا ہے، تو آپ ناٹ ریکومینڈ ہیں. اگر آپ کو
3 سے زیادہ اسٹارز مل رہے ہیں تو آپ ریکمینڈ ہیں. اب لوگ جو اسٹرانگلی ریکمینڈ ہوتے ہیں، جو ہائی میرٹ پہ آ جاتے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آتے ہیں. اب ایک بچے نے اس کا سینٹینس بنایا بیوٹیفل کا، گارڈن از بیوٹیفل، یعنی باغ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایک بچے نے، ہیں دونوں ریکمینڈ، ایک نے بنایا گارڈن از بیوٹیفل، ایک نے بنایا کشمیر از بیوٹیفل. تو آپ سوچیں کہ دونوں کا تھنکنگ لیول کتنا ڈیفرنٹ ہے. ایک گارڈن کا سوچ رہا ہے جو چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹے سے لیول پہ سوچ رہا ہے، اور ایک بچہ سوچ رہا ہے کہ کشمیر از بیوٹیفل، یعنی وہ بڑی چیز کا سوچ رہا ہے، اور کشمیر واقعی میں بیوٹیفل ہے. گارڈن اس کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں سے لوگوں کی رینکنگ ہوتی ہے. 2 بندے ریکمینڈ ہیں، ایک کو 5 اسٹار مل جائیں گے، ایک کو 4 اسٹار مل جائیں گے، صرف ڈفرینس آف سائیکی پر. تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہیں میری بات کو. آپ نے پریکٹس کرنی ہے، آپ اپنی سائیکی زبردست بلڈ اپ کر لیں گے. اگلا ورڈ ہے ہیٹ. اب میں نے اس کا لکھا ہے ہیٹ از اے کرس. اب آپ کا جو مرضی ہے، آپ اپنے ان میں سے کوئی سینٹینس کاپی نہیں کرنا. آپ نے اپنے سینٹینس بنانے ہیں اور اچھے بنانے ہیں، اور وہ آپ تب بنا سکیں گے جب آپ سائیکی بلڈ اپ کریں گے. آپ نے کوشش کرنی ہے زیادہ لمبے سینٹینس نہیں بنانے. یونیورسل ٹروتھ جو ہیں وہ آپ ان میں سے بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اپنی اس میں ورڈز میں بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ یوز نہیں کرنے. جیسے ہیلتھ ہے تو یہ ایک پروورب بھی ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ. پرووربز آپ یوز کر سکتے ہیں پر زیادہ نہیں. اب بیٹ ہے تو میں نے اس کا یہ خود سینٹینس بنایا کہ نتھنگ کین بیٹ ایکسپیرئنس، کہ ایکسپیرئنس کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی. تو یہ ایک سچ بھی ہے اور اچھا سینٹینس بھی ہے، تو دیکھنے والے پہ اچھا امپریشن پڑتا ہے. تو میں امید کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں میری بات کو. اور ورڈ ایسوسیشن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. میرا فیس بک پیج جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ آپ جوائن کریں، اور اس پہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ جتنے بھی ہیں. اور ابھی میں آپ کو پھر اگلے ٹیسٹ کا بتانے لگا ہوں، وہ بھی کچھ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ جیسا ہی ہے. تو یہ جو اب اگلا آپ کا ہے، اسی دوران ایک ٹیسٹ ہوگا آپ کا. وہ ٹیسٹ ہوگا انکمپلیٹ سینٹینسز ٹیسٹ. تو اس ٹیسٹ میں آپ کو انکمپلیٹ سینٹینس دیے جائیں گے اور آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. آپ کو 50 سینٹینسز لکھے ہوئے دیے جائیں گے ایک پیج کے اوپر. اور نہیں پیج کے اوپر آپ کو، مجھے ابھی صحیح یاد نہیں آ رہا، یا تو پروجیکٹر پہ آئیں گے یا آپ کو پیج پہ، چلیں جو بھی ہے ہوگا ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کے ٹائپ کا ہی ہوگا. تو آپ کے پاس 10 منٹس ہوں گے اور ان میں آپ کو یہ 50 سینٹینسز کمپلیٹ کرنے ہیں. تو اس کی جو ٹپس ہیں وہی ہیں جو ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کے لیے ہیں. تو امید کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی ٹھیک سے. تو اب اس کو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ایگزامپلس دے دی ہیں کہ کس طرح کے سینٹینسز ہوں گے. آپ نے سینٹینسز کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. آپ کی ووکیبلری اچھی ہے تو آپ ایزیلی کر لیں گے. اب دیکھیں پہلا جو میں نے بنایا وہ کیا ہے کہ آل آف اس ہیو، تو میں نے آگے لکھ دیا ول پاور. تو یہ ایک بہتر سینٹینس ہے. اب سیکنڈ نمبر پہ یور آفر از، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیا لکھنا ہے. آپ نے ایک ورڈ میں کام ختم کرنے والی بات کرنی ہے کہ میسیج بھی کنوے ہو جائے اور زیادہ ٹائم بھی نہ ویسٹ ہو، آپ کو زیادہ سوچنا بھی نہ پڑے. یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کی سائیکی اچھی ہوگی. تو یہ جو میرے سینٹینسز ہیں یہ اس وقت کے ہیں جب میں ISSB دینے گیا تھا.
اور آپ سوچ لیں یہ میں نے تبھی پریکٹس کی تھی اور اسی ٹائم کے اندر کیے تھے. تو آپ سوچ لیں کہ میں نے کتنی اس کے لیے سائیکی کے لیے پریکٹس کی ہوگی جو اس طرح کے سینٹنسز. چلیں یہ ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز بھی ہوتی ہے لیکن انسان محنت کرے تو اچیو کر سکتا ہے. تو آگے آپ دیکھیں تھرڈ جو ہے اسمال لائی از، آگے میں نے لکھ دیا بگ ڈسٹرکشن، یعنی ایک چھوٹا سا جھوٹ بڑی تباہی ہے. اب چوتھے نمبر پہ ہے آئی کین ناٹ ٹالریٹ، یعنی میں برداشت نہیں کر سکتا. کیا نہیں برداشت کر سکتا؟ کہ انجسٹس ٹو پورس، کہ غریب لوگوں کے ساتھ انجسٹس ہو. اب ففتھ میں نے بنایا گرلز لیگز آر، اب جو لوگ نیچر کے ٹھرکی ہوں گے، جن لوگوں کی نیچر صحیح نہیں ہوگی اور جن لوگوں کی سائیکی اچھی نہیں ہوگی، تو دنیا میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو وہ لوگ لکھیں گے گرلز لیگز آر کا، کہ وہ اس کا کچھ بھی بنا دیں گے، جیسے گرلز لیگز آر بیوٹیفل یا اس طرح کی نیگیٹو کوئی بات لکھ دیں گے. آپ نے نیگیٹو نہیں ہونا. اب میں نے اس کا جو سینٹنس بنایا تھا گرلز لیگز آر سیم ایز دیٹ مین ہیو، ویسی ہوتی ہیں جیسے آدمیوں کی ہوتی ہیں، تو کوئی ڈفرینس تو نہیں ہوتا. وہ ہوتی گرلز بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہی ہیں، تو آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. اب چھٹے نمبر پہ جو کوشچن ہے کشمیر ول، اب اس میں نے بنایا تھا ول بی ان پیس سون، کشمیر میں جلد امن ہوگا. یہ ایک ہوپ ظاہر کرتی ہے. اور ہاں یہ کشمیر ول، یہ پورا انہوں نے سینٹینس دیا ہوا ہے، اس کا میں نے آگے بنایا بی ان پیس سون. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح کے سینٹینسز آپ نے بنانے ہیں، کنسٹرکٹیو ہوں، پازیٹیو ہوں، اچھی بات ہو، اس میں اچھا میسیج کنوے ہو. اب اگلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے اسٹوری رائٹنگ. جب آپ کا وہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کا اگلا ٹیسٹ ہوگا، اس میں آپ کو اسٹوری لکھنی ہوگی، کہانی لکھنی ہوگی. تو آپ کو ملٹی میڈیا پروجیکٹر پر اسکرین پر آپ کو ایک تصویر نظر آئے گی اور 3 منٹ ہوں گے آپ کے پاس. آپ نے ان 3 منٹ کے اندر آپ نے اس تصویر کو دیکھ کر کہانی سوچنی ہے اور کہانی لکھنی بھی ہے. تو آپ نے ایسی کہانی لکھنی ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہو، اسٹارٹ بھی ہو اور وہ ختم بھی ہو جائے. تو زیادہ لمبی آپ نے کہانی نہیں لکھنی اور زیادہ بڑی کہانی نہیں لکھنی، زیادہ سے زیادہ آپ لکھ لیں 70 ورڈز. تو یہ تب ممکن ہوگا جب آپ پریکٹس کریں گے. پکچر اسٹوریز بہت سی ہیں میرے پاس، وہ میں آپ کو اپنے پیج پہ شیئر کر دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور ان کو دیکھ کے لکھنے کی پریکٹس کریں. چلیں میں آپ کو ٹپ دیتا چلوں کہ کس طرح اسٹوری لکھنی ہے. تو آپ کو تقریباً 3 یا 4 تصویریں دکھائی جائیں گی اور ان پہ آپ نے ان پہ آپ نے اسٹوری لکھنی ہوگی. اور ہر کہانی لکھنے کے لیے آپ کے پاس 3 منٹ ہوں گے صرف، اور آپ نے اچھی کہانی لکھنی ہے. اور بہت سارے لوگ کہانی لکھ لیتے ہیں، اس کا کوئی میننگ ہی نہیں ہوتا، وہ کہانی ضائع ہو جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس سے ان کی رینکنگ پہ اثر پڑتا ہے. تو آپ کو میں جو چیزیں بتا رہا ہوں وہ خالی آپ کو ریکمینڈ نہیں کریں گی، آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گی اگر آپ فالو کریں. آپ کو پریکٹس کرنی ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں ان چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے. تو اس کی ٹپس میں آپ کو دیتا چلوں. نمبر 1 ہے وہی جو ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں نے کہا کہ کوئی بھی نیگیٹو پوائنٹ آپ نے نہیں لکھنا. آپ نے ایکسیڈنٹ کی ڈسکشن نہیں کرنی کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. آپ نے کہانی پاسٹ ٹینس میں لکھنی ہے، فیوچر کا نہیں لکھنا. تصویر کو دیکھ کے آپ نے پاسٹ ٹینس کے اوپر کہانی بنانی ہے. ٹائم 3 منٹس ہوگا. آپ نے شوڈ اور ول کا یوز نہیں کرنا، نہیں تو کہانی فیوچر ٹینس میں چلی جائے گی.
اب آپ کو ایک بات سمجھاتا چلوں کہ دیکھیں، کوئی بھی کہانی ہے تو اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ دکھایا جاتا ہے، جیسے میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، تھرسٹی کرو، وہ جو ایک کہانی ہماری اسکول میں ہمیں پڑھائی جاتی تھی، تھرسٹی کرو، تو اس میں بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے کرو وچ واز تھرسٹی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک کوا تھا جو پیاسا تھا، یہ بیک گراؤنڈ ہو گیا۔ تھا کی بات ہو رہی ہے، واز پاسٹ ٹینس، تو اس میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک کوا تھا جو کہ پیاسا تھا، ٹھیک ہے، وہ بیک گراؤنڈ ہو گیا۔ اس کے بعد ایم، دوسری چیز ایم ہونی چاہیے۔ تو اب یہ کہانی لکھنے کی ٹپس ہیں، ایم ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ کوا کیا چاہتا تھا؟ وہ پانی پینا چاہتا تھا، تو وہ پیاسا تھا تو لازمی آتا ہے وہ پانی پینا چاہتا تھا۔ پھر اس کی ایفرٹ شو ہو اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے، اپنی ایم کو اچیو کرنے کے لیے اس بندے کی ایفرٹ شو ہو۔ جیسے وہ کوا پانی پینا چاہتا تھا تو وہ گیا، اس نے پتھر اٹھائے، اس نے دیکھا ایک جار ہے، اس کے اندر پانی ہے لیکن پانی اس تک پہنچ نہیں رہا، اس کی جو چونچ ہے اس تک پانی نہیں پہنچ رہا۔ وہ گیا، اس نے پتھر اٹھائے اور پانی میں پھینکنا شروع کیے تو پانی آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا اور پھر اس نے پانی پی لیا۔ تو یہ اس کی ایفرٹ شو ہوئی اور آخر میں اچیومنٹ، کہ اس کو اپنی ایفرٹ کی کیا اچیومنٹ ملی، اس نے محنت کی تو اس نے پانی پی لیا، تو یہ اچیومنٹ شو ہو کہ اس کو آخر میں کیا حاصل ہوا۔ تو امید کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو۔ تو آگے میں آپ کو کچھ اسٹوریز دکھانے لگا ہوں اور آپ کو مزید سمجھانے لگا ہوں کہ کس طرح آپ نے لکھنی ہے۔ اب یہ جو اسٹوری رائٹنگ جو ہے، یہ جو پکچر آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے، تو یہ جو پکچر ہے یہ موسٹلی ISSB میں آتی ہے، بہت بار آئی ہے، تقریباً بہت سارے لوگوں کی آئی ہے۔ میں خود ٹوائس ریکمینڈیڈ ہوں، فرسٹ ٹائم میں میرٹ میں نہیں آ سکا تھا تو تب میں نے بھی شغل میں دی تھی، لیکن میں نے جب بھی ISSB دی تو یہ جو اسٹوری ہے یہ میری دونوں بار آئی تھی۔ تو یہ اسٹوری دیکھ لیں آپ۔ دیکھیں، اگر آپ کا مائنڈ نیگیٹو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سامنے ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے، پیچھے 2 آدمی کھڑے ہوئے آپریشن کر رہے ہیں اور ایک آدمی پڑا ہوا ہے، تو آپ لکھ دیں گے کہ یہ لڑکا ہے، اس کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ ان کو ہاسپٹل لے کر آیا ہے اور ان کا آپریشن چل رہا ہے، پیچھے ڈاکٹر آپریشن کر رہے ہیں۔ یہ نیگیٹو چیز ہے تو اس کے اوپر کراس ہے، پورا ایک بڑا سا کراس لگایا جائے گا۔ اب پازیٹیو چیز کیا ہے؟ میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی تھی نا۔ اب بیک گراؤنڈ آپ نے یہ دکھانا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے، اس لڑکے کو آپ نے کوئی نام دے دینا ہے، احمد از این انٹیلیجنٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ بوائے، یعنی احمد ایک ذہین اور محنتی لڑکا ہے۔ تو آگے آپ نے لکھنا ہے کہ ہی واز اے پور بوائے، کہ وہ غریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے لکھا کہ وہ لڑکا غریب ہے، ایک بیک گراؤنڈ بنایا چھوٹا سا، اور وہ صبح اسکول جاتا ہے، اس کے بعد اپنے والد کے ساتھ شاپ پر کام کرواتا ہے، اور یہ چیز اس کے ہارڈ ورک شو کر دے گی۔ آپ نے جو شروع میں ایک بات لکھی نا، تو وہ آپ کی بات آگے ثابت ہو جائے گی، ایک کنسٹرکٹیو مائنڈ ثابت ہوگا۔ تو آپ نے لکھا کہ وہ صبح اسکول جاتا ہے، پھر شام کو آ کے اپنے والد کے ساتھ شاپ پر ان کی کام کراتا ہے، اس کے بعد وہ رات کو اسٹڈی کرتا ہے، لیٹ نائٹ پڑھتا ہے، وہ ہارڈ ورک کرتا ہے اور اسکول میں اچھے گریڈز لیتا ہے۔ وہ ایک نیورو سرجن بننا چاہتا ہے، ایک کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے بہت محنت کی اور دن رات اس نے ایک کر کے محنت کی، اور اس کے بعد جب اس نے محنت کی تو اس کو اس کا صلہ یہ ملا کہ اس کا ایڈمیشن ایک اچھے میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے وہاں پہ دل لگا کر پڑھا، اس کے بعد اس نے MBBS کمپلیٹ کیا، پھر وہ ہائر کوالیفیکیشن کے لیے PhD کے لیے وہ
آؤٹ آف کنٹری چلا گیا اسکالرشپ پر، پھر وہ واپس آیا اور واپس آ کر اب وہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں اس کا ان لوگوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ فری کرتا ہے، کیونکہ اس نے خود بھی غربت دیکھی ہے اور وہ اپنی جاب سے اب سیٹسفائی ہے، اس کی جو محنت ہے اس نے اس کو پے بیک کیا ہے۔ تو یہ کہانی جو ہے یہ آپ کی 4-5 لائنوں میں کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ کہانی ایک پازیٹیو چیز شو کر رہی ہے، ایک میسیج دے رہی ہے کہ ہارڈ ورک کرنا چاہیے، اور آپ کا کنسٹرکٹیو مائنڈ شو کر رہی ہے۔ یہ کہانی جو ہے یہ بہت کچھ شو کر دے گی۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سائیکولوجسٹ کوئی میجیشین نہیں ہوتے، سائیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ انسان کی سائیکی جج کرتے ہیں کہ آپ کا کیا مائنڈ ہے۔ تو آپ کو میں نے ٹپس بتا دیے ہیں، اگر آپ فالو کریں گے تو آپ ضرور انشاءاللہ ریکمینڈ ہوں گے، اور فالو نہیں کریں گے، اپنی مرضی کریں گے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ ایک اسٹوری میں نے آپ کو بنا کے دکھا دی اپنی طرف سے، باقی آپ اسٹوریز ادھر ادھر سے گیدر کریں تو آپ کو ملتی رہیں گی۔ آپ ISSB کے پیجز وغیرہ پہ جائیں تو آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گے، نہیں تو میں بھی اپنے پیج پہ شیئر کر دوں گا۔ اور آپ کو میں اگلی اسٹوری بھی دکھا دیتا ہوں ایک۔ اب یہ ایک آدمی ہے جس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، تو یہ ایسے لگ رہا ہے پکچر میں کہ اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، تو آپ نے اس کو ٹارزن نہیں بنا دینا، تو آپ نے اس بارے میں کپڑوں کے بارے میں ذکر ہی نہیں کرنا، اور آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہی از نیوڈ اور اس طرح کی باتیں آپ نے نہیں لکھنی۔ آپ نے کوئی بھی اس کو نام دینا ہے، مسٹر احمد از اے ہارڈ ورکنگ پرسن، تو وہ ہارڈ ورکنگ پرسن ہے، وہ کالج جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کچھ بھی اس کے اوپر کہانی بنا سکتے ہیں، ساری کہانیاں آپ کی ایک جیسی نہ ہوں، کہ وہ کالج جاتا ہے اور وہ ساتھ میں فارمر بھی ہے، اور وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ ایک ولیج میں رہتا ہے، تو واپس آ کے وہ کراپس میں کام کرتا ہے، کوئی بھی آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ اور وہ جو ہے، یا چلیں یہ نہ لکھیں، اگر کہ ہر کہانی میں یہ چیز بھی نہ لکھیں، اگر آپ خالی یہ لکھ دیں کہ وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ، اور آگے آپ یہ لکھ دیں کہ وہ آرمی میں سلیکٹ ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے کافی، اور وہ پڑھائی کو بھی توجہ دیتا ہے اور فزیکل کام کو بھی توجہ دیتا ہے، اور اس پکچر میں وہ روپ کلائمبنگ کی پریکٹس کر رہا ہے کہ وہ ISSB دینے جائے گا تو روپ کیسے کلائمب کرے گا، تو وہ محنت کر رہا ہے، اور اس نے کافی محنت کی، اینڈ پہ آپ بتا دیں وہ ISSB اسٹرانگلی ریکمینڈ ہو گیا۔ اس طرح کی چیز آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، اب آپ کو ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک گر آپ کو بتاتا ہوں، ایک خاص ایک جڑ بتاتا ہوں آپ کو کہ سائیکولوجسٹ کیا چیز انسان میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں آپ بہت سارے راز فاش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تو لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے، اکیڈمی والے بھی نہیں بتائیں گے یہ چیزیں۔ جو لوگ اکیڈمی جاتے ہیں، میری ویڈیو سن رہے ہیں، تو ان کو بہتر اندازہ ہو رہا ہوگا۔ آپ گئے، آپ نے کہانی بنائی، تو بہت سارے لوگ ہیں نا کہ اب ایک دیکھیں، آپ ایک کہانی ہے نا، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنی ہر ایک اسٹوری کے اندر آرمی آفیسر کو گھسا دیتے ہیں۔ جیسے اب میں نے یہ لڑکا دکھایا، تو وہ اس میں لکھ دیں گے کہ یہ جو روپ کے ساتھ لڑکا ہوا تھا کہ ہی از این آرمی آفیسر، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں لکھ دیں گے۔ اگلی اسٹوری میں اس میں بھی آرمی آفیسر آ گیا بھائی، اگلی اسٹوری اس میں بھی آ گیا آرمی آفیسر، یا اگر کوئی پائلٹ کے لیے جا رہے ہو ہر جگہ پائلٹ کے بھائی میرا شوق ہے، مجھے شوق ہے، یہ وہ، تو یہ بہت غلط کرتے ہیں آپ اپنے ساتھ۔ آپ اگر ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں تو آپ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، آپ اپنی وجہ سے ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ کی آپ سے دشمنی نہیں ہوتی۔ اب آپ نے ہر جگہ آرمی آفیسر گھسا دیا، ایک تصویر میں دیکھا آپ نے ایک درخت بنا ہوا ہے، تو اس درخت کے پیچھے بھی درخت ہے خالی تصویر میں، آپ کی اگر سوچ ایسی ہے تو آپ اس درخت کے پیچھے سے بھی آرمی آفیسر نکال دیں گے، آپ کہیں گے کہ اس درخت کے پیچھے آرمی آفیسر کھڑا ہوا ہے، تو آپ ہر جگہ آرمی آفیسر گھسائیں گے، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اپنی پرسنالٹی کے تمام پہلو شو کرنے ہیں،
تو یہ چیز آپ کا یہ شو کرے گی کہ آپ کو بس جنون ہے، جذبہ ہے، آپ آرمی کا بھوت ہے آپ کے سر پہ سوار ہوا ہے۔ نہیں نہیں، آپ نے اپنے سر پہ کوئی چیز نہیں سوار کرنی، نہیں تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ کو شوق ہو، شوق ہونا اچھی بات ہے، لیکن آپ کو جنون نہ ہو۔ جنون جو ہوتا ہے نا، وہ سر چڑھ کے جب بولتا ہے تو انسان ناکام ہو جاتا ہے، تو انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ تو آپ کو اسٹوری بنانے کا آپ کو میں بتاؤں، آپ نے ساری میں آرمی آفیسر نہیں گھسانا۔ ہاں، آپ نے اگر اپنی پرسنالٹی کو متوازن آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں ہر پہلو ہے، آپ کمپلیٹ انسان ہیں، خالی آرمی آفیسر نہیں، آرمی 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 آرمی۔ تو جیسے جانوروں کو ایک چیز بتا دی جاتی ہے تو وہ بس اسی چیز پہ لگے رہتے ہیں، اسی چیز پہ چلتے ہیں۔ آپ نے وہ نہیں کرنا، آپ ایک انسان ہیں، تو آپ نے ہر جگہ آرمی آفیسر کی کہانیاں نہیں ڈالنی۔ بار بار میں دہرا رہا ہوں یہ بات آپ کے لیے۔ اگر آپ کو 3 اسٹوریز ملتی ہیں، آپ ایک اسٹوری میں کوئی لکھنا چاہتے ہیں آرمی آفیسر کا، لکھ دیں۔ دوسری اسٹوری اس طرح کی بنائیں، اگر کوئی ڈاکٹر وغیرہ اس طرح کوئی اور پروفیشن لکھ دیں۔ تیسری اسٹوری آپ کوئی بزنس مین وغیرہ کے اوپر بنا دیں، تو بہت کچھ آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ نے ہر جگہ آرمی آفیسر نہیں لکھنا ہے کہ کہیں تصویر میں آدمی کھڑا ہوا ہے، ساتھ عورت کھڑی ہے تو آپ نے لکھ دیا کہ یہ آرمی آفیسر ہے، اگلی تصویر میں بھی آرمی آفیسر ہے اور وہ درخت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ بھی آپ نے آرمی آفیسر۔ ہر بندے کو آرمی آفیسر نہیں بنانا۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہیں میری باتیں، اور یہی کہوں گا کہ میری انسٹرکشنز جو ہیں ان کو فالو بھی کریں اور پریکٹس بھی کریں۔ پریکٹس نہیں کریں گے تو ناکام رہیں گے۔ پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں، اسٹوریز زیادہ سے زیادہ بنائیں، اور گھر بیٹھ کے پریکٹس کریں۔ اور بیسٹ آف لک، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ مزید بتاتا ہوں سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے بارے میں۔ تھینکس فار واچنگ۔